ہڈیوں کو اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ وہ پرندہ اڑ گیا۔ ایک مجذوب فقیر لکڑی کے سہارے کے ساتھ جا رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ فقیر جب گلی سے گزر رہا تھا تو ایک طوائفہ عورت اور اس کا یار کسی محفل میں جا رہے تھے۔ فقیر نے جب لکڑی ماری کیچڑ کے اندر، کچھ چھینٹے اڑ کر اس طوائفہ عورت کے کپڑوں پر آ گر پڑے۔ اس طوائفہ عورت نے اپنے کپڑوں کو دیکھ کر کہا کہ اے بابا کچھ تو شرم کرے، میرے کپڑے آپ نے خراب کر دیے، میں تو کسی محفل میں جا رہی۔ تو طوائفہ عورت کے ساتھ اس کا جو یار تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ اس نے اس مجذوب فقیر کو، اس بابے کو مارا۔ بابے نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا۔ وہ چلے گئے۔ وہ بابا مجذوب فقیر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے وہ فقیر آدمی کہتا ہے اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی۔ تھوڑا آگے گیا، ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جلیبیاں بھی بنا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ اللہ والا فقیر آ رہا ہے۔ اس نے پیالے کے اندر دودھ ڈالا اور جلیبیاں ڈال کر اس بابے کو دے دی۔ فقیر کو دودھ دے دیا، کہا کہ بابا اس دودھ کو قبول فرمائے۔ اس فقیر آدمی نے جب پہلا گھونٹ بھرا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے اللہ کبھی ڈنڈے کھلاتا ہے، پھر گرم دودھ پلا کے ٹکور بھی کرتا، جلیبیاں بھی کھلاتا ہے۔ وہ فقیر آدمی آگے جا رہا تھا، وہ طوائفہ عورت دوڑی ہوئی آئی۔ وہ طوائفہ عورت دوڑتی ہوئی اس بابے کے پاس آئی، اس فقیر کے پاس آئی اور کہا اے بابا اتنی چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی سزا آپ نے دی۔ اس طوائفہ عورت نے کہا جو میرے ساتھ تھا، جس نے آپ کو لکڑی ماری تھی، وہ مر گیا، پہلی سیڑھی سے گرا اور وہیں مر گیا۔ بابا آپ نے بد دعا دی ہے۔ اس نے کہا میں بد دعا دینے والا نہیں، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ بد دعا دینے والے نہیں ہوتے۔ اس فقیر آدمی نے کہا جس وجہ سے یہ مرا ہے مجھے پتا ہے۔ اس طوائفہ عورت نے کہا اے بابا بتا۔ اس نے کہا جو تیرے ساتھ تھا اس نے مجھے مارا تھا، وہ تیرا یار تھا، جس نے اس کو مارا ہے وہ میرا یار ہے۔ یہ لڑائی یارو یارو میں ہی بٹ گئی ہے، یہ یاری یارو یارو میں بھی آ گئی ہے۔ وہ طوائفہ عورت یہ بات سن کر حیران ہو۔ اللہ والے بہت ہی اونچے مقام کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی فقیری کا پتہ نہیں چلتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر شریف میں آئے، وہاں کا جو راجہ تھا اس نے کہا کہ اے معین الدین یہاں سے چلا جا۔ جب راجے نے دیکھا کہ اس کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے محبت اور پیار کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے وہ بنتے جا رہے ہیں، اس راجے نے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا مجھے جس نے بھیجا ہے جانے کے لیے نہیں بھیجا، میں یہیں رہوں گا، تم رہیں یا نہ رہیں یہاں میری قبر بھی یہیں بنے۔ اس راجے نے جب یہ بات سنی تو راجے نے اعلان کرا دیا کوئی دکاندار ان کو مٹی کا تیل نہ دے، کوئی سامان ان فقیروں کو نہ دیا جائے، جو دے گا اس کو سخت سزا ملے۔ ایک مرید نے کہا اے شیخ صاحب ہمارا تو مٹی کا تیل بھی بند ہو گیا ہے، ہم کھانا کیسے پکائیں گے، دیوا کیسے جلائیں گے؟ خواجہ معین الدین اجمیری جوش میں آ کر کہا کہ پانی لے آؤ وضو کے لیے۔ پانی لایا گیا، کہا کہ نیچے ایک تغار رکھ دو، نیچے تغار رکھ دیا گیا جو وضو والا پانی تھا۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا یہ چراغ چلانے کے لیے بھی کام آئے گا، کھانا پکانے کے لیے بھی یہ وضو کا پانی کام آئے گا۔ اللہ والوں کی کرامات اس طرح ہوتی ہے، دیوا بھی جلا، کھانا بھی پکا، اور اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار بنا۔ جوش میں آ کر خواجہ معین الدین اجمیری نے راجے کو کہا تھا کہ میری قبر بھی یہیں بنے گی۔ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ والے جو دل سے بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی رسول سے تمہیں
ایسے عمل بتلاؤں کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ صحابی رسول نے فرمایا حضور ضرور بتلائیں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابی ذرا مشکل کام ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا حضور بتلاؤ، کوشش کروں گا ضرور ہو جائے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری زندگی کا معمول بنانا پڑے گا، موت تک یہ عمل کرنے پڑیں گے، پھر میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں چلے۔ عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو صاف رکھ، دل کو صاف رکھنا ہے، دل میں حسد اور بغض نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بیٹے کا دل صاف نہیں ہوتا، لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، جو کارنل والا پلاٹ تھا میرا حق بنتا تھا اس نے بڑے بھائی کو دے دیا۔ بیٹے کا دل باپ کے لیے صاف نہیں ہے، باپ کا دل بیٹے کے لیے صاف نہیں ہے، بہن کا دل بھائی کے لیے صاف نہیں ہے، بھائی کا دل بہن کے لیے صاف نہیں ہے۔ یہ ایسا زمانہ چل پڑا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ آخری وقت تھا، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، امام بخاری فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ پوری زندگی میں نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا، میرا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف رہا ہے ہر کسی کے لیے، گواہ ہو جاؤ۔ عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، ہمارے اندر شکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں دے ہم شکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے اگر اللہ تمہیں نعمت دے اس کا آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو وہی نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیں گے اور عذاب میں ہی مبتلا کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم اور نیک بیوی جس کو مل جائے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ ان چار چیزوں پر جو بندہ بھی عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلا جائے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے جا رہے اور ایک ساتھی اور بھی جا رہا تھا سفر کرنے کے لیے۔ وہ آدمی کہتا ہے اے حضرت عیسیٰ جہاں آپ جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں جانا ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ 3 روٹیاں لی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھی سفر کے لیے جا رہے، کیا ہی دیکھتے ہیں، راستے میں بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لی، دوسری روٹی اس کے ساتھی نے لی، ایک ایک روٹی کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ نہر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے ہاتھ دھونے کے لیے، پانی پینے کے لیے۔ جب آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے تیسری روٹی کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے جا رہے، ایک پرندہ اڑ رہا ہے اور پرندے کو حکم دیا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ پرندہ آ گیا، اس کا گوشت بنایا گیا اور گوشت پکا کر کھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا اور اس کے ساتھی نے بھی کھایا۔ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ وہ پرندہ اڑ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ساتھی تھا وہ پریشان ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں اس رب کی قسم جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا ہے بتلا تیسری روٹی کہاں؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے۔ پھر آگے گئے، جب جنگل میں پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہرن کو بلایا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا اور اس کے ساتھی نے بھی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چلی جا. ہرن سے فرمایا، وہ چلی گئی. اللہ کے حکم سے وہ ہرن چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھلایا ہے بتلا تیسری روٹی کہاں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. آگے پھر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کو لیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ سونا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 حصوں میں اس سونے کو تقسیم کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، تیسرا حصہ اس آدمی کا ہے کہ جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. وہی وہ آدمی بول پڑتا ہے اللہ کی قسم تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی. یہ دنیا کی محبت ہے. اللہ والوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کبھی نہیں آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور کہا کہ یہ سونا بھی آپ ہے. اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بندہ بھی مر گیا اور سونا پڑا رہا. دنیا کی محبت اللہ والوں کے دلوں میں نہیں آتی. اللہ کے ولی اللہ کی رضا